اسلام تو داخلے کا نام ہے. ایک شخص یونیورسٹی میں یا کالج میں داخل ہو جاتا ہے تو کیا بس داخلہ لے لینا اس کے لیے کافی ہوگا، یا وہ باقاعدہ کلاس اٹینڈ کرے گا، اسباق یاد کرے گا، پھر امتحان کی تیاری کرے گا؟ صرف مسلمان ہو گئے اس کے بعد ہم بھول گئے کہ ہمارا اگلا مرحلہ کیا ہے، اسلام کے تقاضے کیا ہیں. جو می گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو جانتا ہوں. تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کی غلامی کے دائرے میں آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا. اب ہم حضور کے غلام ہیں، جو حضور کہتے جائیں گے وہ ہم مانتے چلے جائیں گے. لیکن ہم نے بہانے تراش لیے عمل گریزی کے. آج 10 آدمی اکٹھے بیٹھتے ہیں، 5 لوگ جمع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اور باقی بھی اس بات میں سر ہلاتے ہیں جس طرح بڑی فلسفے کی بات کہہ دی ہو. جی واہ ہاں ٹھیک ہے، آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا. میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ شخص کہہ رہے دین پہ چلنا مشکل ہے جو مسجد میں آتا ہے تو باہر پہرے دار کھڑا ہے اس کو ضرر نہ پہنچے، اندر موسم کے مطابق گرم اور ٹھنڈا پانی دستیاب. پھر جب وہ اندر گیا تو اندر مخملی قالین بچھے ہوئے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. موسم کے مطابق ٹھنڈا اور گرم ماحول دستیاب ہے. جو مخملی قالینوں پر اور مسلوں پہ سجدہ کرتا ہے اور ٹھنڈے اور گرم ماحول میں موسم کی مطابقت میں راحت پاتا ہے، وہ کتنے نخرے سے کہتا ہے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. میں کہتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو کہا نہیں کہ دین پہ مشکل ہے، اور ہم خام خواہ کہہ رہے جی آج کل بڑا اوکھا ہو گیا دین پہ چلنا. میاں اس نے تو نہیں کہا جس کے پاؤں میں رسی ڈال کر کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے بدن چھیدے گئے، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، کوئلوں کے اوپر رکھا گیا، بدن پہ پیٹھ پہ کوڑے مارے گئے، لیکن بلال کی زبان سے احد احد کے نغمے سے امیہ بلال حبشی کی پیٹھ پہ کوڑے مارتا ہے اور حضرت بلال آگے سے مسکراتے. کسی نے رک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے، تمہارا ظالم آقا تمہیں کوڑے مارتا ہے اور تم آگے سے مسکراتے ہو، بات سمجھ میں نہیں آئی. تو بلال حبشی نے جو جواب دیا ذرا میں آپ کی اس پہ توجہ چاہوں گا. بلال حبشی نے کہا کہ تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچا تو نہیں ہے. کہا تم مٹی کا برتن خریدنے جاؤ، مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے. کہا تم مٹی کا پیالہ خریدو تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے. میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہو. زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں. جب محبت کا دعویٰ کیا ہے تو محبت یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم محب ہیں، بلکہ محبت جو ہے وہ امتحان مانگتی ہے. محبت ہو تو پھر کربلائیں سجتی ہیں، محبت ہو تو پھر پا بجولا کیا جاتا ہے، محبت ہو تو پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی کھڑے ہو کے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر کے نعرے لگائے جاتے ہیں. تو محبت امتحان مانگتی ہے، محبت تقاضا کرتی ہے کہ اب امتحان دو. ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے عاشق عاشق ہر کوئی آنکھے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے. تو جب محبت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے تقاضے نبھانے پڑیں گے. ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع کریں. تیسری بات جو ارشاد فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت. حق سے مراد کیا ہے؟ امام قرطبی نے یہاں 3 قول بیان کیے ہیں. حق سے مراد اسلام ہے، حق سے مراد توحید ہے، اور حق سے مراد قرآن ہے. یعنی اگر اسلام لائے ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد تمہارا وظیفہ عمل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ تم حضور کے غلام ہو. یہ نہ ہو کہ لوگ پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ پیش کرو یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے صاحب یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں اور تمہیں بتانا پڑے کہ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے
तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग पहचान के कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा है। और ये तुम्हारी पहचान कब्र में भी होनी चाहिए और ये तुम्हारी पहचान हशर में भी होनी चाहिए। जब तुम लहद में जाओ तो मुनकर नकीर भी पहचाने कि ये हुजूर का गुलाम आ गया, और जब लहद से निकलो हशर में भी पहचाने जाओ ये मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम आ गया। अपनी वज़ाकत और अपना तर्ज जिंदगी ऐसा बताओ कि दूर से पता चले कि हुजूर के गुलाम हैं। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। तो हमने अपने अंदाज़े जिंदगी को हुजूर के तरीका हयात के मुताबिक बनाना है। तीसरी बात इरशाद फरमाई, हक के दामन को थामना। आज हमारा तर्ज अमल और रवैया ये हो गया कि हमें क्या लगे, और इसने मुआशरत को चाट के रख लिया है। ये तर्ज जिंदगी और ये रवैया, हर बंदा कहता है जी सानू की लगे, हमें क्या लगे, हमें क्यों नहीं लगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब लोग कश्ती में बैठ जाते हैं और हर बंदा अपनी अपनी जगह घेर लेता है और उस अपनी जगह का मालिक बन जाता है, और एक शख्स अपनी जगह पे सुराख करने लग जाता है कश्ती के अंदर, तो बाकी अगर कहीं हमें क्या लगे, अपने घर में कर रहा है, अपनी जगह में कर रहा है, अपने घर छाछ बजाए या छल्ली बजाए, इस तरह आजकल जो है वो मिसाल दी जाती है, तो वो कश्ती में अपनी ही जगह में सुराख करने लग जाता है। तो सारे अगर ये कहें कि हमें क्या लगे, तो थोड़ी देर के बाद कश्ती में सुराख होगा और अंदर पानी आएगा, ये भी डूबेगा, बाकी भी डूबेंगे। हमदर्दी अपने साथ और उसके साथ ये है कि उसका हाथ पकड़ा जाए, उसे रोका जाए ताकि हलाकत से बचाया जाए। जब मुआशरतों के अंदर बुराइयां फैलने लग जाती है तो ये कह के कि हमें क्या लगे, जो करेगा वो भरेगा, जान नहीं छुड़ाई जा सकती। पूरे मुआशरे के मुअस्सर तबके और हर जिम्मेदार शख्स बुराई को रोकने के लिए मैदान अमल में जब आएगा तो फिर सुथरे मुआशरे तश्कील पाएंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनको मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अदअफुल ईमान। फरमाया, तुम में से अगर कोई शख्स बुराई होते देखे तो वो हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकता तो जुबान से रोके, ये ताकत भी नहीं है तो फिर दिल से बुरा जाने, और ये सबसे कमजोर तरीन ईमान की अलामत है। लेकिन हम दिल से भी बुरा ना जाने, हम गुंडे बदमाश और बुराई को फैलाने वाले को झुक झुक के सलामियां पेश कर रहे हों तो मुआशरतों में कभी भी पाकीज़गियां नहीं आ सकती। हम रोजाना अपने रब से वादा करते हैं, व नखलाओ व नतरुको मन यफजुरुक, ये दुआए कुनूत में रोज पढ़ते हैं, ऐ अल्लाह जो तेरे हुक्मों का बागी होगा हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। आज के इस इज्तिमा में आने वालों, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, और इस्लाम ने हमें जो खूबसूरत निज़ाम जिंदगी दिया हुआ है उससे नफा हासिल करके